یہ اعتقاد ہے کہ جو کہ معصومین صف اعضاء پہ آ چکے ہیں، اس لیے کوئی بھی آئے آپ کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی قابل احترام عالم کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں وہ الگ بات ہے۔ ذاتی طور پہ میں چونکہ ابھی تک طالب علم ہوں اس لیے میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ بعض طبی وجوہات، میڈیکل ریزنز، اس کی وجہ سے مجمع بہت میرے قریب آ کے بیٹھ جائے، یہ میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، جس دن کوئی مجبوری ہو، اربعین کا دن ہو سکتا ہے، شب اربعین ہو سکتی ہے، کوئی شب شہادت ہو سکتی ہے، جہاں لوگ میرا بیان سننے نہیں آتے ہیں، صف اعضاء پہ بیٹھ کے ثواب میں شریک ہونا ہے، مجمع زیادہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ شروع کے 2-3 دن بلکہ ایک ہفتہ اس کی توقع نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات کل سے ہی اس بات کا خیال کیجئے کہ بجائے اس کے کہ میں ممبر پر آنے کے بعد پھر مجمع سے یہ کہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں تو نئے لوگ سمجھیں کہ شاید کوئی مذاق ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی مجلس کے شروع میں یہ بات اس لیے بتا دی کہ یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو شروع میں آئے ہوئے ہوں گے۔ یہ 2 گزارشات کے بعد اب ایک تیسری گزارش یہ بھی کر دوں کہ میں بہت دور سے اس وقت آ رہا ہوں اور بعض وجوہات کی بنا پر جو عام طور پر فاصلہ ہے اس سے بھی 3 گنا زیادہ فاصلہ طے کر کے آ رہا ہوں، تو اس لیے ممبر پہ کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، اس لیے یہ اس وقت شوگر کا لیول بہت زیادہ ہائی لو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ انسان کی بینائی متاثر ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی سلام کرے تو میں دیکھ بھی نہ پاؤں، کسی کا چہرہ دیکھ نہ پاؤں۔ ایک جملہ میں جو کہتا ہوں وہ آدھا مذاق ہوتا ہے، آدھا سیریس مسئلہ جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنی جگہ ایک مسئلہ کہ بعض اوقات آج کل کا مطلب یہ ہے کہ میں عمر کے جس مرحلے پر ہوں اور جن بیماریوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہوں، تو ان حالات میں تو شاید کئی موقعوں پر خواتین کے لیے میرے سامنے حجاب بھی واجب نہ رہے۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ عمل کیا جائے، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ ایک مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر دیکھنے والا نابینا یا تقریباً نابینا یا وہ نہیں دیکھ سکتا ہے تو پھر مسئلے ذرا سے حجاب کے بدل جاتے ہیں۔ مسئلے کی اہمیت کی خاطر میں نے اس کو حجاب کے مسئلے سے جوڑ دیا، تو اگر کبھی کسی مومن کو دیکھنے میں اس کے سلام میں مجھ سے نظر انداز میں کروں تو وہ جان بوجھ کے نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ آج کی مجلس ایمان کے تقاضے، کربلا کے تناظر، اس کے لیے جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت بھی اور سورہ حجرات کی آخری آیت بھی بہت اہم ہے، یعنی اتنی اہم ہے کہ اگر یہ 2 آیتوں کا ترجمہ ہی کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر پورے اشرے کی ضرورت ہی نہیں۔ سمجھدار کے لیے تو یہ 2 آیتیں جو آج تلاوت کی گئی اور جو سورہ حجرات کے آخر میں آتی ہے، اور ان دونوں کا نتیجہ وہ سورہ آل عمران کی مشہور آیت، لیکن یہ تینوں باتیں کل ہوں گی۔ عنوان ہے ایمان کے تقاضے۔ ترجمہ کر دوں صرف اس آیت کا جو آج میں نے تلاوت کی۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس آیت کے ساتھ ملا کے 2 آیتیں اور سنیے گا تو شاید پہلی مجلس میں ہی میرا عنوان مکمل ہو جائے اور اس کے بعد پھر مجھے اس عنوان پر زیادہ گفتگو کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ 3 آیتیں، لیکن فی الحال ابھی جو پہلی آیت سے مراد یہ ہے کہ جو سرنامہ کلام آیت تلاوت کی گئی قرآن کریم کے اس سورے کی آیت ہے، یہ کل ہی میں بیان کروں گا، آج صرف ترجمہ۔ لوگوں نے کیا آسان سمجھ لیا ہے مومن ہو جانا؟ عنوان ذہن میں رکھیے گا، ایمان کا تقاضا ہے کچھ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے ایمان لانا بہت آسان سمجھ لیا کہ اپنی زبان چلا کر وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں تو وہ ہو جائیں گے مومن؟ پھر قرآن نے بتایا کہ نہیں، ایمان کے تقاضے ہیں۔ اسی آیت میں آگے چل کر تو زیادہ تفصیل تو میں نے عرض کیا نا کہ کل سے آئے گی، بلکہ اصل عنوان ہی کل سے شروع ہوگا، لیکن آج آیت کا ترجمہ ہی یہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس عنوان کی اہمیت کیا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے یہ غلط خیال کر لیا؟ حسبہ، غلط خیال، مس انڈرسٹینڈنگ آ گئی کہ ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جاؤ، صرف اتنا کہنے سے، ان یقولوا، زبان سے یہ کہنے سے کہ آمنا، ہم ایمان لا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اور جیسا کہ
میرے عنوان کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے کہ خالی زبان سے مومن کہنے سے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی ذمہ داریاں ہیں، اور کائنات کی تاریخ میں اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کربلا والوں نے ادا کی ہے، تو ایمان کے تقاضے کربلا کے پس منظر میں، مگر کربلا ہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ایمان کے تقاضوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی گفتگو، آج جمعے کا دن ہے۔ عموماً میں شب جمعہ اس عنوان پہ گفتگو کرتا ہوں۔ اب یہ ایک شب جمعہ مجھے ملے گیا، آئندہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا اور اس حالت میں رہا کہ مجلس پڑھ سکوں، لیکن اس شب جمعہ تک انتظار کرنے کے بجائے آج جمعے کے دن ہی میں اس عنوان پہ بات کر لیتا ہوں جو میرا شب جمعہ کا عنوان ہوتا ہے، کیونکہ جمعے کا دن بھی اس کے لیے بہت اہم ہے، اور پھر انشاءاللہ آنے والے کل سے جو اصل عنوان ہے اس پہ بات ہوگی۔ یہ جو موضوع ہے یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں بہت اہم، اس کے بغیر مومن نہیں بن سکتا، بلکہ جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اس کے لیے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، اس کے ایمان کو، اس کے اسلام کو، اس کے کلمے کو، اس کی عبادتوں کو، اس کے تقوی کو، اس کی نمازوں کو، اس کی پرہیزگاری کو، اس کے حلال و حرام کے خوف کو، سب کو امام معصوم نے رد کر دیا، منع کر دیا، کہا کہ کوئی چیز کا فائدہ نہیں اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا۔ تو اتنا ایمان کے لیے اتنا اہم ہے اپنے زمانے کے امام کی معرفت، اور جیسا کہ آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ ساری زندگی اس عنوان پہ میں نے گفتگو کی، چنانچہ اب میں پورے عشرے تو اس عنوان پہ نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جو شب جمعہ مجھے مل جائے اس میں کچھ نہ کچھ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی میں تفصیل بھی بتاتا ہوں، لیکن آج کی اس مجلس میں میں مناسب نہیں سمجھ رہا کہ مجمع مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو ہر سال سنتا رہتا ہے مجھے، اس لیے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر شب جمعہ اس عنوان پہ گفتگو کی جائے، جبکہ 24/7 ہونا چاہیے، ہے بھی یہی، پورے ہفتے ہر لمحے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ انسان کو اپنے امام کی معرفت حاصل کرنا، لیکن پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم کوئی ایک تقریر اس حوالے سے کرے، خاص طور پر اگر ابھی ایام عزا چل رہے ہیں۔ ایام عزا میں ہم نے سب سے زیادہ جس کو یاد کیا ہے نا، غم کے حوالے سے نہیں، اس غم کی وجہ سے سب سے زیادہ جس کو ہم نے یاد کیا ہے وہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کیا۔ غم تو کائنات کا سب سے بڑا غم ہے حسین کا غم، اور حسین کی مظلومہ اور معصومہ ماں صف عزا پہ مسلسل بیٹھی رہتی ہے، چاہے ہم اور آپ 9 ربیع الاول کے بعد یا 8 ربیع الاول کے بعد صف عزا سے اٹھ جائیں۔ ان کا تو وہی طریقہ ہے جو اہل بیت کی بیویوں کا تھا کہ صرف ایک دن نویں امام کے کہنے پر سوگ کو بڑھایا گیا، مگر اگلے دن سے دوبارہ سوگ شروع ہو گیا، تو وہ تو ہر وقت صف عزا پہ بیٹھی رہتی ہیں۔ تو غم تو کائنات کا سب سے بڑا غم حسین کا غم ہے، لیکن جب یہ غم آپ کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اس سوال کا جواب ہے معرفت امام زمان، اور وہ سوال یہی آتا کہ اتنا بڑا ظلم عظیم ہو گیا، کیا پروردگار اس کا انتقام نہیں لے گا؟ السلام علیکہ یا سار اللہ، اے وہ ذات آپ کو ہمارا سلام، آپ وہ ہیں جن کے خون کا انتقام اللہ کو لینا۔ تو جتنے مصائب آپ کربلا کے سنیں گے، ہر مصیبت کے بعد ذہن میں خیال آئے گا کہ آخر اس مصیبت کا انتقام کب لیا جائے گا، آخر اس کا بدلہ کب لیا جائے گا، اور جب ذہن میں یہ خیال آئے گا تو پھر حسین کے خون کا انتقام لینے والی وہ شخصیت جو خود بھی اس بات کے لیے تڑپ رہی کہ اللہ مجھے جلد از جلد ظاہر کرے تاکہ میں اپنے دادا کے خون کا انتقام لوں، وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ تو خالی زیارت وارثہ میں ہم نے امام زمانہ کو یاد نہیں کیا، خالی زیارت عاشورہ میں ہم نے امام زمانہ کو یاد نہیں کیا، خالی زیارتوں میں امام کو یاد نہیں کیا ہے۔ مومن کو ہر وقت جہاں کربلا اس کے ذہن میں آئی، اور جس مومن کے ذہن میں کربلا نہیں آئے گی وہ مومن نہیں، جہاں کربلا ذہن میں آئی وہاں امام زمانہ ذہن میں آئے گا۔ تو یہ 2 مہینے 8 دن کے صف عزا میں ہمیں بہت زیادہ یاد کرنا ہے، لیکن میں نے بات شروع کی تھی معرفت، اور یہ بہت اہم اس وقت کا مرحلہ معرفت کا۔ امام زمانہ کی یاد اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، امام کی معرفت۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں صرف ایک دعا کا ایک جملہ آپ کے سامنے دہرا دوں۔ دہرانا اس لیے میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں یہ دعا جو ہے وہ سارا سال، یعنی جو اس دعا کا جو اسلام نے وقت رکھا ہے اس میں پڑھی جاتی، تو بچوں کو تو شاید زبانی یاد ہو گئی ہوگی۔ خیر دعا بڑی ہے، زبانی تو یاد نہیں ہوتی، لیکن اس کے کچھ جملے
ماہ مبارک رمضان کی وہ دعائیں جو روزانہ تلاوت کی جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک ہے دعائے افتتاح. یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم تو چلیں، روزانہ کی دعا نہیں ہے، وہ روزانہ 5 مرتبہ کی دعا ہے ہر نماز کے بعد کی. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور بھی ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کی جانے والی دعا. مگر دعا افتتاح بہت اہم دعا، شروع سے آخر تک اس میں بہت سارے پیغامات ہیں، لیکن آج رمضان کا مہینہ نہیں اور آج رمضان کی تاریخ نہیں، اس لیے میں اس دعا افتتاح کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. صرف اس کا ایک جملہ جو آخر میں جہاں دعا ختم ہو رہی، اللہم ان نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علیہ. بالکل اختتام، پوری دعا افتتاح آپ نے پڑھی اور بالکل ہم اس کے اختتام پر. یہ دعا افتتاح ان 2 دعاؤں میں سے ایک ہے جو ہمیں ایک عجیب طریقے سے ملی، کیونکہ اس میں سے جو دوسری والی دعا ہے اس کا مجھے بیان کرنا تھا، اس لیے میں اس جملے کی ابھی تشریح نہیں کر رہا ہوں. تو دعا افتتاح کے آخر میں جا کے ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اور میں نے اکثر یہ جملہ اپنی مجلسوں میں کہا کہ مومن اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، مانگتا ہے اس طرح جیسے اب باتوں میں بات نکلی ہے. یہ بات مجھے آنے والے دن یعنی کل کہنا تھی، لیکن چلیں آج بھی سن لیجیے، چھوٹی سی بات. اور وہ یہ ہے کہ خود دعا افتتاح نہیں، کوئی اور دعا نہیں، خود کوئی بھی دعا ہو، اللہ کی بارگاہ میں جا کے آپ کو مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا. اب آج کل پتہ نہیں کیوں لوگوں کو شوق ہو گیا ہے کہ بڑی لمبی دعائیں، بڑے مشکل اعمال. معصومین نے ہمیں بعض اوقات اس سے روکا بھی ہے اور کہا ہے کہ جب یہ مختصر دعا سے تمہارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو تفصیلی دعا کیوں مانگ رہے. اب یہ کیوں مانگ رہے ہو کہ تشریح میرے اس عنوان میں آنے والی ہے. تو اس میں سے بہار میں علامہ مجلسی نے بھی یہ لکھا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ امام کے ایک صحابی کا جملہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا پیش نہیں آیا، کوئی پریشانی جس میں میں نے یہ دعا نہ پڑھی ہو اور وہ مسئلہ فوراً حل نہ ہوا. اچھا، اب اس کے اندر ایک ذرا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ دعا کا جو اتنا اثر بتایا جا رہا ہے، اچھا مجھ پر اس وقت زیادہ اثر اس لیے ہے کہ ابھی میں نے 10 دن پہلے یہ دعا یہاں سے پہلے جو میں اشرا پڑھ رہا تھا، اشرا تو نہیں تھا، خمسہ تھا. میں جگہوں کے نام نہیں بتاتا ہوں کیونکہ میں پسند نہیں کرتا کہ میری کوئی مجلس آن لائن جائے، یوٹیوب پر آئے، یا یہ کہ سننے والے جو ہیں وہ ہر جگہ سنتے رہیں کہ اب کیا پڑھ رہے ہیں مولانا، اب کیا پڑھ رہے ہیں. تو میں نام نہیں بتاتا ہوں، جنہوں نے سن لی، جنہوں نے نہیں سنی وہ وہاں جائیں ہی نہیں، جو ابھی بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے. تو خیر اس میں تذکرہ یہ ہو رہا تھا یہ دعا کا، اور ابھی کتنے میرے خیال 10 دن ہوئے ہوں، 10 یا 15 دن، اور میرے پاس یہ اطلاع آئی ایک مومن کی جانب سے کہ مولانا آپ نے مجلس میں پڑھا، ہم نے بھی اس کو عام طریقے سے لیا، لیکن اس دن سے میں نے 1 ہفتے تک یہ دعا پڑھی، میرا ایک ناممکن کام. انہوں نے ایک تفصیل بتائی، بس سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی مر رہا ہو، مرتا ہوا آدمی زندہ ہو جائے، نہیں یہ جملہ بھی غلط. سمجھیے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا مشکل کام وہ حل ہو گئے. تو اب اس لیے ذرا میں بھی زیادہ جوش کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کتابوں میں ایک چیز کہا جانا، وہاں تو یہ 50-50 چانس ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں روایت صحیح ہے، پتہ نہیں روایت غلط. گرچہ اس کی وجہ سے ہم روایتوں کو ٹھکرا نہیں سکتے، ہمیں روایتوں کے ماہر یعنی مرجع وقت سے پوچھنا پڑتا ہے، لیکن جب کبھی کسی روایت کے فوراً بعد اتنے جلدی اثر ہو. ٹیکنیکل پوائنٹ صرف یہ کہ روایت اصل میں یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے گیا تھا، حج کا زمانہ تھا یا حج کے بعد کا یا حج سے کچھ پہلے کا، اور رات کے وقت میں وہاں پہنچا. آج کی دنیا اور 1300 سال پہلے کی دنیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مجمع کے اعتبار سے بھی اندھیری رات، آج تو رات کبھی اندھیری ہوتی ہی نہیں ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آپ کو رات کو زیادہ مزہ آئے گا، دن کو زیادہ تکلیف ہوگی. تو جب کہ روایت ہے اس وقت رات کے وقت خانہ خدا کے صحن میں کسی کا ہونا تقریباً ناممکن ہوتا تھا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں تھا کہ اچانک میں نے سنا ہجر اسماعیل سے
کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے اور ایک مختصر جملہ بھی. ہجر اسماعیل آج کل تو بہت فیمس ہو گیا ہے, اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو وہاں پر عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا. بڑی مشکل سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, وہ بھی پورا دن نہیں, دن کے کچھ حصوں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے. پہلے مردوں کو لے جاتے ہیں, 2 رکعت نماز کا وقت دیتے ہیں, پھر وہ باہر آتے ہیں, پھر عورتیں جاتی ہیں اور 2 رکعت نماز کے لیے 2 گھنٹے لائن میں لگا ہونا پڑتا. یہ میں مدینے کی مسجد کی بات نہیں کر رہا جہاں آپ ایپ کے اوپر اپنا ٹائم بک کرا سکتے ہیں, یہاں کوئی ٹائم وائم بک نہیں ہوتا. لیکن یہ اتنا پاپولر ہے کہ 2 رکعت نماز کے لیے لوگ 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. اور میں اپنی بات کر رہا ہوں, یقیناً بہت میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بہت پرانا ہو چکا ہوں, لیکن اتنا بھی نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو میں نے 25-30 سال پہلے ہی ہجر اسماعیل کو اتنا 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 خالی دیکھا کہ آپ 2 دن 3 دن اس میں بیٹھے رہیے, آپ کو وہاں سے ہٹنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی, کوئی ہوگا ہی نہیں آپ کے دائیں بائیں. یہ ہجر اسماعیل ہے جسے عام مسلمان حتیم کہتے ہیں. یہ میڈیا کی بہت زیادہ یعنی فاسٹ ہو جانے کی بنا پر یہ اب ہر ایک کو معلوم ہے. وہ ایک گول سی دیوار جو خانہ کعبہ کے رحمت کے پرنالے کے قریب واقع ہے, ایک چھوٹی سی گول نہیں ہوگی, آدھی گول ہے, سیمی سرکولر, نیم دائروی, یو شکل میں, خانہ خدا کے بالکل برابر. اس کی اپنی ایک تاریخ, اس کی اپنی ایک فضیلت, اس کے اپنے اعمال ہیں. لیکن اس وقت کیونکہ یہاں کے بارے میں ایک بات مشہور بھی ہو گئی ہے اور صحیح بھی ہے, اولاد کے حوالے سے پوری دنیا میں کربلا کو چھوڑ کر سب سے جو بہتر جگہ ہے وہ یہ ہجر اسماعیل, کیونکہ اس میں جناب ہاجرہ کی بھی قبر ہے اور جناب اسماعیل کی بھی قبر ہے. ہاجرہ وہ ماں تھی جنہوں نے مکے کو آباد کیا. میں ذرا تفصیلات میں چلا گیا جس کی ضرورت نہیں. تو اب اولاد کے حوالے سے جو دعائیں جن کو چاہیے ہوتی ہیں وہ یہاں جاتے ہیں, اور اسی لیے وہاں اتنا مجمع. ساتھ میں ایک روایت اور مشہور ہو گئی, وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اس پر اگر میں بحث کروں گا تو موضوع تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جائے گا, جو ابھی بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا, میں خود بھی پریشان ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ایک روایت جو عام مسلمانوں کے پاس تو کنفرم ہے, ہمارے ہاں 50-50 ہے کہ یہ جو گول دیوار ہے یہ یو شیپ, میں گول کہوں گا تو اس سے مراد گول مت لیجیے گا, وہ آدھی گول ہے. تو وہ جو ہے یہ خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. پہلے خانہ کعبہ یہاں تک تھا, تو اب اس میں جانا ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ میں واقعاً جانا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ثواب کے اعتبار سے, اب جیسے اس وقت ایک کثیر تعداد میں مومنین کرام کربلا کی جانب جا رہے ہیں, تو روایتوں میں نا کہ کربلا میں جانا ایسا ہے جیسے عرش الہی پہ جانا. بلکہ بعض روایتوں میں یہ جملہ بھی آیا کہ جب تم کربلا کی زیارت کے لیے چلو اور کوئی تم سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو, تو یہ منع نہیں کیا امام نے, بات سمجھانے کا ایک طریقہ کہ ہم تو کہیں گے بھائی ہم کربلا جا رہے ہیں, آقا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کہا یہ نہیں, یہ مت کہو, یہ کہو کہ میں عرش الہی پہ خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. جس نے کربلا میں میرے دادا کے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے 7ویں آسمان پر خود پروردگار عالم سے ملاقات کر کے خدا کی زیارت کی. زیارت چیز ہی کوئی اور ہے, اور اس کی جو فضیلت اور برکتیں آئی ہیں, البتہ ایک جملے کے ساتھ. یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن میں 40 کے عشرے میں ایک آدھ مجلس میں یہ جملہ اس لیے دوہرا دیتا ہوں کہ جو لوگ جانے والے ہیں تقریباً سب جا چکے, تو جو لوگ تیاری کر رہے ہیں آئندہ کی زیارتوں کے لیے, یہ جملہ ان کے لیے. کہ جس طرح حج کے حوالے سے جب انسان جاتا ہے تو بہت ساری ذمہ داریاں ادا کر کے اس کو جانا ہوتی, تو زیارت کے بھی تقاضے ہیں. ہمارا موضوع ہے ایمان کے تقاضے. ایمان کا ایک حصہ زیارت ہے, اس میں آ جائے گا کہ تقاضے, کیونکہ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں سے ایسے مومنین سے لوگوں سے حرام طریقے سے مال حاصل کیا جا رہے ہیں, قرضہ ہے گردن کے اوپر, وہ آدمی مانگ بھی رہا ہے کہ واپس کرو, جا رہے ہیں. میں زیادہ اس وقت بات کرنا نہیں چاہتا کہ کمی وقت کی وجہ سے زیارت جیسے اہم ترین فریضے کی توہین نہ ہو جائے. لیکن واپس آئیے کہ اب وہاں پہ آپ کربلا میں گئے تو وہ ہے کہ آپ عرش الہی پہ گئے, اور وہاں گویا آپ نے اللہ سے وہاں جا کے ملاقات کی جہاں شب معراج اللہ کا رسول گیا تھا. لیکن وہ ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے آپ رہیں گے اسی دنیا میں نا, لیکن یہ جو گول دیوار ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. میں
ایک دو جملے اس کے بارے میں کہہ چکا ہوں، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، گھڑی کی سوئیاں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں جلدی سے بات مختصر کرتے ہوئے اصل موضوع پہ آ جاؤں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ واقعاً کعبے کا حصہ ہے، وہ کعبہ ہی ہے۔ اب یہ ایک بات مشہور ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں کی انتظامیہ کو باقاعدہ طور پہ یہ نظام بنانا پڑا، ورنہ آخری سالوں میں کووڈ سے پہلے تو اتنا مجمع وہاں ہوتا تھا کہ لوگوں کے گھٹ کے مر جانے کے امکانات پیدا ہوتے تھے۔ ایک 2 رکعت نماز کے خاطر ہر آدمی دوسرے کو تکلیف دے رہا، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے، لیکن آج وہ روایت نہیں دہراؤں گا، وہ بھی میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے سال ایک روایت دہراتا ہوں۔ 2 رکعت نماز کی خاطر جو واجب بھی نہیں ہے، سنت، اور اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ کعبے کا حصہ ہے تو اس میں بھی ایک اختلاف ہے کہ کیا کعبے کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی، پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایک شہرت ہو گئی ہے کہ کعبے کے اندر نماز نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کس طرف رخ کریں گے۔ خیر، تو واپس آ جائیے، نظام بنانا پڑا، لوگ قطار لگائیں، جتنی جگہ ہے اتنے ہی لوگوں کو جانے کی اجازت ملے گی، لیکن یہ سب ہے گزشتہ 8-10 سال۔ اور جو میرا اصل موضوع ہے آج رات کا، 40 کے عشرے کا موضوع نہیں، آج رات کا، اس میں یہ جملہ بہت اہم ہے، ابھی بس شروع ہونے والا ہے، یہ آخری بات میں کہہ دوں۔ تو راوی کہتا ہے رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، پرانے زمانے میں کوئی الیکٹرک تو تھی نہیں، تو خاصا اندھیرا ہے، ایک آدھ چراغ کہیں جل رہا ہوگا صحن کے اندر، وہ اتنے بڑے صحن میں اس کی روشنی ناکافی، اور کسی کے رونے کی اور گڑگڑانے کی آواز سنی، اور اس کے بعد ایک جملہ، تو میں قریب آیا، تو میں نے قریب آ کے دیکھا کہ اس گول دیوار میں، پھر کہہ دوں گول نہیں ہے لیکن بس میری زبان پہ جو لفظ چڑھ گیا، اسی طرح سنیے، اس حجر اسماعیل میں، جسے عام مسلمان حتیم کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی شخص سجدے کے عالم میں ہے، اور یہ جملہ اس کی زبان پہ آ رہا، اور جب میں اور قریب گیا تو میں نے پہچان لیا، کہہ رہی یہ تو میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، چوتھے امام سجدے کے عالم میں صرف ایک جملہ ارشاد فرما رہے۔ پھر جب امام نے اپنا سجدہ ختم کیا، امام کا سجدہ بھی بہت طولانی سجدہ ہوتا تھا، تو راوی نے کہا کہ مولا یہ جو آپ فرما رہے تھے یہ کیوں؟ کہا یہ وہ دعا ہے کہ انسان دنیا کے کسی کام کے لیے بھی یہ دعا کرے گا، اس کا وہ کام فوراً ہو جائے گا۔ دیکھیں، وہ روایتوں کو میں نہیں مانتا ہوں، یعنی میں سے مطلب میری حیثیت کچھ نہیں ہے، مراجع جو روایتوں کی پرکھ کرتے ہیں، جس میں اس قسم کے جملے ہوتے ہیں کہ اگر یہ دعا کی تم نے اور کام نہیں ہوا تو مجھ پر لعنت کرنا، یا میرا گلا پکڑنا، یا مجھ سے آ کے شکایت کرنا، وہ ساری باتیں غلط۔ لیکن امام نے کہا کہ ہر کام، اور راوی کا پھر جملہ تھا کہ میں نے اس کے بعد جس مسئلے میں، ہاں مسئلہ ہونا چاہیے، ہمارے یہاں لوگ دعاؤں کو بھی غلط استعمال کیا کرتے ہیں، پانی ذرا ٹھنڈا نہیں ہے تو اس نے دعا مانگی کہ ذرا ٹھنڈا پانی مجھے مل جائے، دیکھیے، یا کراچی میں ٹیکسی نہیں مل رہی ہے تو دعا اس نے مانگی، یا ویگن نہیں آ رہی ہے جس میں اس کو جانا ہے تو اس نے اتنی اسٹرانگ دعا مانگ لی جو امام نے کہا مردے کو زندہ کر دی۔ ہر دعا کا اپنا ایک طریقہ ہے اس کے استعمال کا، جس کو آپ سمجھیں گے میڈیکل سائنس۔ ایک عام سی گولی جس بیماری میں ہے، اینٹی بائیوٹک ہے، پھر ویکسین ہے، پتہ نہیں، چھوڑے فضول باتیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جس بڑے مسئلے میں میں نے یہ دعا مانگی، یہ چوتھے امام کی دعا، چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، لوگ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ڈر جاتے ہیں، دوبارہ اس کو واپس وہیں رکھ دیتے ہیں جہاں سے اٹھایا تھا۔ لمبی لمبی دعائیں، مشکل عبارات ہیں، کسی چھوٹے سے مسئلے کے لیے بھی اس نے کوئی دعا پڑھنا چاہی، پتہ چلا 3 صفحوں کی دعا، اٹھاتے ہیں۔ یہ 3 کتابیں ایسی ہیں جو میں نے دیکھا کہ جب کبھی بھی ممبر پہ تذکرہ ہو یا آپس کی بات چیت میں تو لوگ اس کو ہاتھ ضرور لگاتے ہیں، ایک قرآن، ایک نہج البلاغہ، ایک صحیفہ کاملہ، لیکن اس کے بعد ہاتھ لگا کے 2-4 ورق الٹ کے دیکھ کے واپس وہیں رکھ دیتے ہیں جہاں ہمارے پردادا کے زمانے سے وہ کتاب رکھی چلی آ رہی۔ لیکن وہی صحیفہ کاملہ میں نہج البلاغہ کے مولا کی بھی وہ مختصر دعا ہے، لیکن آج کا موضوع دعا نہیں ہے، میں کہاں چلا گیا۔ تو صحیفہ کاملہ کی وہ لمبی لمبی دعائیں، جس کے بارے میں اب ہر پڑھا لکھا مومن جانتا کہ یہ دعاؤں سے زیادہ تبلیغ دین کا ایک ذریعہ تھا۔ یہ ابھی آپ نے تیسرے عشرے میں علماء سے سنا ہوگا، وہ والی لمبی لمبی دعائیں پڑھنے والا امام معصوم مختصر دعا پڑھ رہا ہجر اسماعیل، اور ابھی کا ہر مسئلہ حل ہوا، لیکن میں نے کہا اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ تھا کہ یہ دعا چوتھے امام نے ہجر اسماعیل میں مانگی، تو اس کی بیسٹ جگہ تو وہی، کیونکہ دعا میں الفاظ کے ساتھ 2 چیزیں اور دیکھنا ہوتی، اوقات
اوقات سے مطلب وہ نہیں جو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا، نہیں، ٹائمنگز، کہ کب کس ٹائم کی یہ دعا ہے اور جگہ کس جگہ کی یہ دعا ہے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا کوئی ٹائم نہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کی کوئی جگہ نہیں، لیکن کچھ کے لیے یہ چیزیں ہیں. اب ہمارے علماء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں رجاءً، اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہیں سے کہیں چلا جاؤں. اس کے بعد اس لفظ کے استعمال کے بعد پھر آپ مثلا شب جمعہ کی دعا شب بدھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کے پردے کی دعا کو اپنے گھر کے پردے کو پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. رجاءً کا لفظ جو آج کل ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے، تو اصل دعا تو اس جگہ کی ہے. لیکن وہی انگریزی کا محاورہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، من لم یدرک الکل لم یدرک الکل، مولا کا فرمان ہے اصل میں. جسے پوری چیز نہ ملے تو جتنی ملے اتنی تو کم از کم حاصل کر لے. تو چار لفظ یہ دعا کیا ہے؟ آسان ترین دعا، چار لفظ، عبدوں کا، فاعلوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا. اور اس میں کون سا لفظ ایسا ہے جو اردو یا پنجابی بولنے والوں کو نہیں پتا؟ عبدوں کا، مسکینوں کا، سائلوں کا سائل، مسکینوں کا مسکین، فقیروں کا فقیر. لیکن صرف ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ. یہ لفظ بھی زیارت کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت مشہور. آقا کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہم یہ جملہ بڑھا دیتے ہیں جو زیارت عاشورہ میں، السلام علیکہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، بفنائک. راوی کہتا ہے امام سجدے میں کہہ رہے تھے کہ عبدوں کا بفنائک، سائلوں کا بفنائک، مسکینوں کا بفنائک، فقیروں کا بفنائک. بس فنا مانے دہلیز، دروازہ، چوکھٹ. تیرا بندہ تیرے دروازے تیری چوکھٹ پر، سوال کرنے والا تجھ سے سوال کر، سائلوں کا تجھ سے سوال کرنے والا تیری چوکھٹ پر، مسکینوں کا تیری بارگاہ میں مسکین بن کے آنے والا تیری چوکھٹ پر ہے، فقیروں کا تیرا محتاج تیری چوکھٹ پر. بس ایک جملہ. جتنی دیر امام نے ذکر کیا وہ کیا، کیونکہ امام تو یہ دعا کسی حاجت کے لیے نہیں مانگ رہے ہوں گے. لیکن پھر راوی کہتا ہے کہ زندگی میں میرا کوئی مسئلہ نہیں روکا جب کبھی بھی یہ دعا میں نے سجدے کے عالم میں اپنے شہر میں بھی پڑھی تھی. تو اب یہ دعا کی بات تو ضمناً بیچ میں آ گئی تھی، لیکن دعا افتتاح کی وجہ سے. دعا افتتاح ماہ مبارک رمضان کی وہ دعا ہے جو روز پڑھی جاتی ہے. روز سے مطلب ماہ رمضان. ہر دعا کے اندر ہم مانگتے ہیں. یہاں بھی ہم مانگ ہی رہے. کیا کہہ رہے؟ تیرا سائل، تجھ سے سوال کرنے والا، تیرا فقیر، تیرا محتاج. بلکہ خانہ کعبہ کی جب آپ زیارت کریں گے عمرے میں یا حج میں، تو وہاں کی بھی یہ دعا ہے کہ کعبے کا دروازہ دیکھ کر، یہ دروازے کی دعا نہیں ہے جو میں نے ابھی بتائی، لیکن دروازہ دیکھ کر بھی یہ دعا مانگو کہ اے خدا ایک بھکاری تیرے دروازے پر آیا ہے تو اسے بھیک میں جنت دے دے. تو یہ باقاعدہ دعا ہے جو عمرے میں اور حج میں پڑھی جاتی ہے جب خانہ کعبہ کا دروازہ نظر آتا. تو ایک بار کو تھوڑی نظر آئے گا. طواف کے 7 چکر ہیں، 7 کے 7 چکر میں یہ دروازہ آپ کو نظر آئے گا. تو یہ کہو کہ اے خدا فتصدق، صدقے کے طور پہ، خیرات کے طور پہ، بھیک کے طور پہ اس کو جنت عطا فرما. تو مانگنا ہے نا، مانگ رہے ہیں جیسے بیکاری مانگتا. بلکہ جو اہم ترین ہماری دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا کا جملہ یہ ہے، اہم ترین دعاؤں میں سے ایک ہے عرفہ میں آقا حسین کی دعا. کیا دعا ہے! آپ پڑھیے گا تو آدمی جھوم کے رہ جاتا ہے. اگر دعا کی نیت سے بھی نہ پڑھے تبھی آدمی، کیا اس دعا کے اندر علم کے، معرفت کے، توحید کے کتنے پیغام دیے گئے ہیں، مگر اس میں یہی لفظ تو ہے نا کہ حج کا مہینہ تھا، حج کی تاریخ تھی، عرفات کا دن تھا، میدان عرفات تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، آگ برساتا، قہر برساتا سورج تھا. آقا حسین خیمے سے نکل کے باہر کھڑے ہوئے، یہ دعا پڑھی، مگر کس طرح کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح جوڑے جس طرح کوئی فقیر یا سوال کرنے والا کسی سے کھانا لیتے وقت ہاتھوں کو ملا کے آگے بڑھاتا ہے کہ اس میں کچھ دے دو. یہ امام معصوم کی حالت ہے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، بلکہ مولا کے الفاظ میں قطب کائنات ہیں. پوری کائنات کا نظام ان کی ذات سے چل رہا ہے. بارگاہ الہی میں وہ بھی اسی طرح سے ہاتھ پھیلا کے جاتے ہیں جیسے کوئی مسکین جا رہا ہے. تو دعا کا تو مطلب ہی ہے کہ ظاہر کرو، شو کرو تم فقیر ہو، تم مسکین ہو، تمہیں چاہیے، تمہیں مانگنا ہے. ہر دعا میں آپ کو ملے گا. لیکن دعا افتتاح کا جملہ بدل گئے. یہاں پہ ہم اس وقت مانگنے کی منزل پہ نہیں آئے. نشکو، اے خدا ہم کمپلین کر رہے ہیں، ہمیں تجھے شکایت ہے.
شکایت بہت اسٹرانگ لفظ ہے. عام زندگی میں بھی اگر آپ کسی سے کہیں کہ دیکھیں مولانا مجھے آپ سے شکایت ہے, میں چونک اٹھوں گا. میں نے کیا ایسی گستاخی کر دی, میں نے کیا پر ایسا ظلم کر دیا, میں نے کیا آپ کو کون سے حق کے ادا کرنے میں کوتاہی کی. لفظ شکایت اسی کو سمجھانے جاؤں 15 منٹ گزر جائیں گے, لیکن نہیں تو آدھا گھنٹہ تو گزر ہی گیا. یہ واحد دعا جس میں آپ کو اللہ سے شکایت کرنے کا کہا جا رہا ہے, دعا مانگنے کا نہیں کہا جا رہا. اگرچہ ضمناً وہ دعا ہی ہو گئی جو شکایت آپ کہتے ہیں. مولانا میں آپ کے آئے تھے, مجھے شکایت ہے آپ نے چائے نہیں پلائی, مطلب یہ کہ چائے پلائیے. مثلا اس میں مانگنا تو آ گیا, لیکن لفظ کیا استعمال ہوا؟ نشکو. بہت ہی سخت لفظ ہے اگر آپ ذات خدا کے حوالے سے دیکھیں, لیکن اس میں ہم سے کہا گیا کہ یہ لفظ کہو تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ مسئلہ کتنا بڑا. اللہم انا نشکو الیک, اے خدا ہمیں تجھ سے یہ شکایت ہے, شکایت شکایت. فقدہ نبی ہے نا, تو نے ہمارے نبی کو تو اپنے پاس بلا لیا, پھر بھی کام چل جاتا. جسے غدیر خم میں نبی نے اپنی جگہ رکھا, لیکن غیبتہ ولی ہے نا, اس مولا کا تو نے غائب کر دی. جو نبی کے بعد ہمیں پروٹیکشن دینے والا, ہمیں بچانے والا, ہماری حفاظت کرنے والا تھا, اسے بھی تو نے غائب کر دیا. اور عام حالات بھی نہیں. کثرت عدونا, دشمن اتنے بڑھ گئے, قلت عددنا, ہماری تعداد اتنی کم رہ گئی. عام حالات میں چلیں, اگر ہمارا سرپرست, ہمارا ولی وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے دور چلا جائے, لیکن ہمیں کوئی خاص پریشانی نہ ہو تو آدمی برداشت کر لے. لیکن یہاں پریشانی ہے کہ دشمن بڑھ گئے. دشمن کا لفظ آیا, غیر کا لفظ نہیں آیا. دشمن ہے ہمارے کثرت عدونا, یہ بھی نہیں کہا معصوم کے دشمن, ہمارے دشمن. وقلت عددنا وشدت الفتن بنا. اور خالی یہی مسئلہ نہیں کہ دشمن بہت زیادہ ہیں, فتن فتن فتن, مسلسل فتنے آ رہے ہیں. یہ جو ہے شدت الفتن, یہ ہے ایمان کے تقاضے کی وہ آیت سورہ عنکبوت جس کی میں نے تلاوت کی. تو اب یہ تو باقی تو باتیں کل سے شروع ہوں گی, لیکن اسی لفظ کو پکڑ کے بیٹھ جائیے. یہ آپ نے کہا کہ اے خدا فتنے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ شدت. اچھا اس میں بھی ایک بات یاد رکھیے کہ لفظ شدت آیا, کثرت نہیں آیا. دشمن کے لیے آیا کثرت, فتنوں کے لیے آیا شدت. یہ دو الگ چیزیں. امام معصوم نے ایک اور انداز سے سمجھایا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک کی ایک آیت, ایک آیت کیا شروع کی آیت ہے, دوسری تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے تمہیں پیدا بھی کیا, زندگی بھی دی اور موت بھی دی. زندگی کیوں دی؟ تاکہ یہ دیکھا جا سکے. یبلوکم, یہ لفظ کو بھی یاد رکھیے, لفظ فتنے کو بھی یاد رکھیے. یہ سب کل سے شروع ہوگا سلسلہ. تاکہ تمہیں لیبلوکم, تاکہ تمہارا امتحان لے کے دیکھا جا سکے, ایکم احسن عملا, تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے. اب آپ کو یاد ہے یہ آیت سوئم کی مجلس میں پڑھی جاتی ہے, یہ آیت کسی مرنے والے کے 40ویں کی مجلس میں پڑھی جاتی ہے, یہ آیت کسی مرنے والے کے, جس کو لکھنؤ میں کہتے ہیں دیسے کی مجلس میں پڑھی جاتی ہے, پاکستان میں کہتے ہیں برسی کی مجلس میں پڑھی جاتی. اور پھر یہاں پہ امام کی روایت پڑھی جاتی ہے کہ امام نے کہا دیکھو خدا نے یہ نہیں کہا لیبلوکم اکثر و عملا, ہمیں دیکھنا ہے کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے, زیادہ نہیں احسن و عملا, ہمیں دیکھنا اچھا عمل کون کرتا ہے. بہلول دانا کا واقعہ یاد آ رہا ہے؟ میں تو نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ اگر میں پڑھوں گا تو 15 منٹ تو اس میں چلے جائیں گے, جن کا سنا ہوا واقعہ اور سب کا سنا ہوا واقعہ. احسن عمل اکثر عمل. خود امام نے کہا دیکھو خدا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ چیک کرنا ہے تم میں زیادہ عمل کون کرتا. بہلول کا واقعہ نا, وہ جو ایک اس زمانے کے سو کالڈ کسی عالم سے یا مفتی سے مناظرہ بھی کیا ہوا, سڑک پہ چلتے ہوئے بات ہوئی, کھانا کتنا ہے, بولنا کتنا ہے, سونا کتنا ہے. 3 دن کا واقعہ ہے. مثلا یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھوں گا تو 3 دن لگیں گے, یہ 3 الگ الگ دنوں میں بہلول کی بات ہوئی. اور انہوں نے وہی کہا جو عام طور پہ مشہور کہ پوچھنے کی بات ہے. یہ وہ کہہ رہے کیا یہ پوچھنے کی بات؟ کھانا کم سے کم کھاؤ, بولنا کم سے کم بولو, سونا کم سے کم سو. کم بولنا, کم سونا, کم کھانا بہت مشہور واقعہ ہے, بچے بھی جانتے ہیں. تو بہلول نے کیا کہا تھا کہ نہیں, یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں, پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو بول رہے ہو وہ صحیح بول رہے ہو کہ غلط بول رہے ہو, جو کھا رہے ہو وہ حلال کھا رہے ہو کہ حرام کھا رہے ہو, جو سو رہے ہو تو اپنی ذمہ داری ادا کر کے سو رہے ہو کہ ذمہ داریوں کو چھوڑ کے سو رہے ہو. اگر تم نے حلال بہت زیادہ کھا لیا اور حرام صرف ایک شراب کا گھونٹ لے لیا, شراب کا ایک گھونٹ لے لیا,
تو کیا یہ شراب کا گھونٹ اس لیے معاف ہو جائے گا کہ کم کھایا؟ نہیں، زہر کم بھی کھایا جائے تو خطرناک ہے. تو کم اور زیادہ کی بات نہیں، پہلے دیکھا جاتا ہے اچھا عمل، اچھا کثرت نہیں، اچھا عمل. پوری رات نماز پڑھ رہے ہو لیکن اگلی صبح کو جا کے تمہیں کسی مومن کا حق مارنا ہے یا والدین کی توہین کرنا، پوری رات کی نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ احسن عمل. تو جب عمل اچھا ہو تو چھوٹا سا عمل جو ہے نا وہ کائنات کے سارے عمل پہ اس طرح غالب آ جاتا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین بن جاتی ہے. میدان جنگ میں جو تلوار چلتی ہے نا وہ سلو موشن میں نہیں چلتی ہے. جو تلوار جو گردن اڑانے والی ہوتی ہے کتنی تیزی سے آتی ہے. تو اتنا سا عمل شاید میں کہوں کہ 1 منٹ سے بھی کم کا عمل ہے لیکن کائنات کی عبادت سے افضل ہو رہا ہے کیونکہ وہاں اکثر عمل چیک نہیں ہو رہا ہے، وہاں احسن عمل چیک ہو رہا ہے. تو اب یہ تو ہوا جو امام نے عمل کے اعتبار سے کہا. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بس زندگی میں 1-2 رکعت نماز بہت اچھی پڑھوں گا تو باقی ساری زندگی کی نمازوں سے جان چھوٹ جائے گی. اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی توہین ہے اگر میں اس جملے کی تشریح کروں. احسن عمل اچھے سے اچھا بنو. وہ مختصر سا عمل لمبے عمل پہ غالب آ جاتا ہے. جیسے ابھی بھی میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی دعا مردے کو زندہ کر دے گی. پورا قرآن پڑھ جائیے تو ٹس سے مس نہیں ہوگا. تو یہ جو بات چل رہی ہے یہ آیا فتنوں کے حوالے سے. شدت الفتن، اکثر الفتن نہیں ہے، فتنے بہت صبح دوپہر شام رات ہر وقت فتنے ہی فتنے ہوں لیکن چھوٹے موٹے کتنی ہی ایسی چھوٹی موٹی بیماریاں آدمی کو آتی ہیں جاتی ہیں لگتی ہیں، یہ ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنے وائرس وغیرہ ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، وہ ایک چھینک میں نکل جاتے ہیں چاہے 24 گھنٹے ہوں. لیکن کبھی ایک بیماری ہوتی ہے یا ایک وائرس ہوتا ہے شدید ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے لیکن اتنا شدید کہ پورے معاشرے کو ہلا کے رکھ دے. جیسے آپ نے دیکھا تو آخری زمانے میں جب کمپلین کر رہے ہیں اللہ سے، وہ اس کی کمپلین نہیں کر رہے ہیں کہ فتنے بہت ہوں گے، وہ ہر دور میں ہوئے ہیں. یہی سورہ عنکبوت کی آیت کا ترجمہ. جو لوگ ابھی آ رہے ہیں یعنی مصائب کی وجہ سے، تو مصائب شروع ہونے والے ہیں، تو آیت میں نے آج سورہ عنکبوت کی پڑھی تھی، یہی اس کا ترجمہ کہ فتنے ہر دور میں زیادہ رہے ہیں. تعداد کو نہیں، یعنی کوانٹٹی کو نہیں دیکھیں گے، کوالٹی کو دیکھیں گے. آخری زمانے کے فتنے شدید ہوں گے. ایک ہوگا صرف پورے معاشرے کے ایمان کو ختم کر دے گا. ایک ہوگا پورے علاقے کے لوگوں کے تمام زندگی کی محنتوں پہ پانی پھیر دے گا. ایک کیا اردو میں بھی ایک محاورہ ہے کہ 100 سنار کی اور ایک لوہار کی، ایسے کچھ ہے نا. تو یہ ہے شدید فتنہ. ایک ہو مگر اتنا سخت ہو کہ وہ ایک فتنہ پرانے زمانے کے 500 فتنوں 1000 فتنوں کے اوپر غالب آ جائے. یہ آپ کمپلین اللہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اس امام کے زمانے میں زندگی گزارنے کا موقع مل رہا کہ جس کے زمانے میں فتنے بہت شدید ہیں. لیکن پہلے سن لیجیے، بڑے سے بڑا فتنہ ہوتا اگر امام ہمارے سامنے ہوتے کوئی پرابلم نہیں تھا. مسئلہ غیبتہ ولی ہے نا، وہ جو ہمیں فتنوں سے بچانے والا ہے بظاہر وہ بھی غائب ہے. گھر کے غیبت میں بھی امام ہماری ہدایت دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، گائیڈنس دے رہے ہیں. جو جملہ آپ نے بہت سنا کہ غیبت میں بھی امام کی مثال ایسے سورج جیسی ہے جو بادلوں کے پیچھے چھپا ہو لیکن اپنے سارے کے سارے فائدے دنیا کو پہنچا رہا. بادلوں میں چھپنے سے سورج کے فائدے رکتے نہیں ہیں، وہ اس دنیا کو ملتے ہیں. تو امام غیبت میں بھی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ غیبت کے اندر جو فتنے سخت سے سخت، اور اس میں سے بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں، اس میں سے سخت ترین جو فتنہ ہے میرے اعتبار سے، اب میں کیا اور میرا اعتبار کیا، میں کیا اور میری حیثیت کیا، لیکن میں نے بہرحال بڑے بڑے علماء کی جوتیاں سیدھی کی اور بڑے عظیم مراجع کا زمانہ دیکھا. تو میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ، یعنی بڑا نہیں، لفظ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، سب سے سخت فتنہ، بڑے میں پھر وہ تصور آ گیا ذرا کوانٹٹی کا، یہ ہے شدت کوالٹی والا. اور وہ ہے یہ سمجھنا کہ بس امام آنے والے، بس امام آنے والے. اب یہ دو الگ الگ باتیں، ان کو مکس اپ نہ کیجیے گا. آج کل تو اتنا ڈر لگتا ہے یہ یوٹیوب اور فیس بک سے کہ ذرا سا ایک وہ ٹکڑا کاٹ کے وہاں پیش کر دیں گے کہ دیکھیے یہ انہوں نے کہا. اچھا آئی ڈونٹ کیئر، مثلا میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میں نہ یوٹیوب پر ہوں، نہ فیس بک پر ہوں، نہ واٹس ایپ پر ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں کہ واٹس ایپ ہوتی کیا چیز ہے، اس لیے مجھے پرواہ نہیں ہے. لیکن میں احتیاطاً بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ، دو الگ چیزیں،
ہر وقت امام کے لیے تیار بیٹھو، یہ سمجھ کر کہ ابھی باہر نکلیں گے تو امام شاید آ چکے، مگر یہ سمجھنا کہ اب حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ اب کسی وقت بھی امام آنے والے، یہ بھی غلط۔ حلق المستعجلون ونجا الصابرون، چھٹے امام کا یہ جملہ کیوں ہے کہ دیکھو میرے بیٹے کے ظہور میں جلدی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے اور صبر کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ یہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، یہ سمجھنا، تیار ہر وقت بیٹھنا، ہر لمحے بیٹھنا، لیکن یہ سمجھنا کہ اب نشانیاں، حالات، یہ وہ، اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ اب امام آنے والے۔ یہ شب جمعہ کو میں امام زمانہ پہ بات کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا میں جمعے کے دن بھی اس پہ بات کرتا ہوں، وجہ ابھی آ رہی۔ اب اس وقت چونکہ ابھی جو میں نے جملہ کہا نا، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ، بڑے سے مطلب یہ ہے کہ بہت سخت فتنہ، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ اس کی باقی خرابیاں چھوڑیے، وہ تو اپنے وقت پہ آتی رہیں گی اور آنا چاہیے بار بار، مگر سب سے بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ کہ ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو اس راستے پہ لگا دیا کہ جیسے بس اب امام آنے ہی والے ہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آدمی یہ سمجھے کہ امام آنے والے ہیں تو بس میں چیک کروں کہ میں کتنا تیار ہوں، یہ نہیں بتاتے، بس وہیں پہ بات رک جاتی ہے، بس امام آنے والے۔ بھائی امام آنے والے ہیں تو دیکھو نا کہ تم کتنا امام کے لیے تیار ہو۔ میرا موضوع امام زمانہ اس سال نہیں ہے، لیکن ہر عشرے میں ایک مجلس میں اپنے آقا و مولا کے لیے اس لیے پڑھتا ہوں، اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ عشرے کا مطلب یہ ہے کہ آقا حسین کا غم، اور آقا حسین کے غم کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا انتقام لینے والے کو یاد کرو۔ تو اب یہ آدھی بات ہوتی اور اب بے تکی باتیں ہوتی۔ پچھلے سال کا واقعہ ہے، غالباً میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، 3 4 5 کتنے آدمی تھے مجھے نہیں معلوم، وہ ایک آبدوز میں یا سب میرین میں بیٹھ کے ٹیٹینک کو دیکھنے گئے اور سمندر میں ان کی آبدوز پھٹ گئی بہت نیچے اور مر گئے۔ ظہور امام کی اہم ترین نشانی پوری ہو گئی۔ یہ تھم نیل میں نے یوٹیوب پر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ بھئی کون سی ایسی کوئی نشانی ہے کہ اہم ترین نشانی پوری ہو گئی ہے کہ ایک آبدوز سمندر میں پھٹ گئی، جس میں کچھ سیاح جو صرف سیاحت کے لیے گئے تھے، وہ ٹیٹینک کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، مارے گئے۔ یہ جو ہے نا، یہ سخت ترین فتنہ کہ دنیا کے ہر واقعے کو آپ اس سے جوڑ دیں، تیار ہر لمحے بیٹھنا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ تیار بیٹھنے ہی کو سمجھا رہا ہوں، صرف آج کی حد تک، جمعے کی حد تک۔ جمعے کا دن امام زمانہ کا دن ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ شب جمعہ بات کرتا ہوں، جمعے کی دوپہر کی مجلس ہو تو اس میں بھی بات کرتا ہوں، جمعے کے اختتام کی مجلس ہو جیسے آج یہ والی، اس میں بھی بات کرتا ہوں۔ 3 دن نہیں کرتا، یعنی ان 3 میں سے کسی ایک موقع پہ ذرا سی یاد دہانی کراتا ہوں۔ جمعے کا دن آپ کو بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میرا اندازہ کہ یہاں کے علاقوں میں جمعے کی نماز یا ظہر کی نماز کے بعد امام زمانہ کی جمعے والی زیارت پڑھی جاتی ہوگی۔ بہت مشہور اب بات ہو گئی ہے کہ ویک میں 7 دن ہیں اور یہ معصومین میں تقسیم کر دیے گئے۔ جمعے کا دن وہ دن ہے جو صرف اور صرف امام زمانہ کا دن۔ 2 ہی دن ایسے ہیں جو ایک کے لیے، ایک ہفتے کا دن رسول خدا، جمعے کا دن امام زمانہ، باقی جو 5 دن ہیں اس میں 2 3 3 4 4 اماموں کو ملایا گیا۔ تو آج جب یہ زیارت پڑھی جاتی ہے نا، اس میں ایک لفظ آتا ہے المتوقع فیہ ظہورک۔ آپ کے کان آشنا ہوں گے، آپ ہر جمعے کو یہ زیارت سنتے ہوں گے مسجدوں میں، مولا ٹوڈے از فرائیڈے، اور یہ وہ دن ہے، آج کا دن جو فرائیڈے کے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ آج ظاہر ہو۔ یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، المتوقع، توقع ہے آج کے دن ظاہر ہونا۔ یہ جمعے کی زیارت ہے۔ اچھا میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو کہ یہ زیارت عموماً مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے نماز ظہر یا نماز جمعہ کے بعد، فرائیڈے کی، تو خواتین اتنا زیادہ یہ زیارت کو شاید جانتی نہیں ہیں یا پڑھتی نہیں ہیں۔ بعض خواتین کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جو ان اعمال کو انجام دیتی ہے، لیکن جتنا مرد اس کو سنتے ہیں۔ تو اس لیے کہہ دوں کہ زیارت میں ہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے علماء میں ایک بہت بڑا ڈسکشن ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں، کیونکہ وہ ہمارے اعمال کا حصہ نہیں، ایک علمی بحث ہے، اس لیے اس کو وہیں پہ ہم لوگ رکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس زیارت میں ہے کہ مولا آپ پہ سلام اور آپ کی اولاد پہ سلام۔ اب یہ امام کی اولاد پہ سلام، تو کیا امام کی اولاد ہے؟ اگر ہے تو کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہے؟ اور پھر وہ ایک بحث چھڑ جاتی ہے، وہ جزیرہ خضرا اور وہاں پہ امام کے 4 5 بیٹے اور وہ سارے حالات، مگر وہ سارا ڈسکشن اسٹارٹ ہوتا
اس زیارت کے اس جملے کی وجہ سے، جو زیارت ہر جمعے کو پڑھی بھی جاتی ہے اور مومن سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس کو پڑھے بھی. اس لیے میں نے کہا کہ کچھ علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا، جمعے کے دن بھی یہ زیارت نہیں پڑھی جاتی ہے، تو وہاں بھی مومن سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ زیارت پڑھے. اس میں لفظ کیا آیا؟ یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی کہ ہم نے خالی امام کو سلام نہیں کیا، امام کی ذریت کو بھی سلام کیا، امام کے آل کو بھی سلام کیا. وہ ایک الگ پھر بحث ہو گئی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں کہ جی آپ کو آپ پر یہ واجب ہو یا بہتر ہو یا مستحب ہو کہ امام کی اولاد کے حالات معلوم کریں. نہیں، نہ اس کا ہمارے اعمال سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف ایک علمی بحث ہے یا معلومات اور دلچسپی کی بحث ہے. تو واپس آ جائیے کہ وہ جو زیارت ہے اس کا اہم ترین جملہ یہ ہے کہ مولا آج آپ کے ظاہر ہونے کی توقع ہے. فرائیڈے کو، فرائیڈے بہت اہم بھی دن ہے اور بہت ہی خطرناک دن بھی ہے. یہ لفظ بھی توجہ سے سنیں، یہ ہے وہ شدت الفتن، فرائیڈے کا دن. اچھا، فرائیڈے کا دن امام زمانہ کا دن ہے، ہمیں آغاز کرنا چاہیے. جمعے کی رات آپ امام کو یاد کریں گے. بہت ساری دعاؤں میں اسلام نے یہ حکم دیا کہ یہ دعا اپنے الفاظ میں مانگو. پرابلم ہوتے ہیں لوگوں کے، اولاد کے ہیں، صحت کے ہیں، ویزے کے ہیں، روزی رزق کے ہیں. ہر ایک کے اندر یہ نہیں ہے کہ جملہ وہاں سے آئے. کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ نہیں، اپنے الفاظ میں جو تم کہہ سکتے ہو وہ کہو اللہ سے. یہ ایک الگ موضوع ہے، دعا کا موضوع. علماء اس پہ بہت بات کرتے ہیں. شب جمعہ، اب جمعے کا دن شروع ہوا. جیسے ہی فجر کی نماز پڑھی آپ نے اور سورج نکلا، چاشت کا وقت جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں اشراق کی نماز اس میں پڑھی جاتی ہے. ایک نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہ اشراق ڈیلی، کون کے ڈیلی، جیسے ہمارے یہاں نماز شب ہے اور نافلہ ہے تو وہاں کی یہ نماز. وہ جو وقت ہوتا ہے جب سورج ذرا سا چڑھے اس وقت دعائے نتبہ پڑھو. یہ جمعے کا دن شروع ہوا ہے ابھی. دعائے نتبہ سے آغاز کرو. نتبہ کے معنی کیا ہے؟ رونا، آنسو بہانا. خود امام زمانہ کا جملہ فَلْيُنْدِبُ النَّادِبُونَ. اگر کوئی انسان کا دل رونے کا چاہے، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، رونے والوں کو چاہیے کہ اگر رونا ہے تو میرے جد حسین پر روئیں. فَلْيُنْدِبُ النَّادِبُونَ. نتبہ، جمعے کا دن شروع ہوا، رو، گل گراؤ، دیوار سے سر ٹکراؤ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو. کیوں؟ جمعہ آ گیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب تک ظہور امام کی اطلاع کیوں نہیں آئی؟ ابھی تو ہم نے انتظار کیا کیونکہ امام فجر کے بعد ظاہر ہوں گے نا مکہ مکرمہ. ہمیں انتظار کیا کہ ابھی جب تک نماز کا وقت ہے شاید کہیں سے نیوز آ جائے. خبر نہیں آئی تو اب رو اور گڑ گڑاؤ. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں لیکن ٹائم بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں، کہ مثلاً باپ نے بیٹے سے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا تمہارے لیے فلاں چیز لے کر آؤں گا، لیکن نہیں آیا. تو چھوٹا بچہ ہے نا، وہ رونے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے، باپ کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، شکوہ کرنے لگتا ہے. شکوہ کہ آپ کیوں لے کے نہیں آئے؟ دعائے نتبہ. دوپہر کا وقت آیا، یہ زیارت پڑھو. کس کی زیارت؟ زمانے کے امام کی. کس دوپہر کی بات ہو رہی ہے؟ جمعے کی. سپہر کا وقت آیا، دعائے سماعت پڑھو. سماعت، تین میم الف تے. یہ آج کل ہمارے یہاں پڑھی جانے لگی ہے دعا. البتہ اس کے الفاظ لوگوں کو ذرا مشکل بھی لگتے ہیں اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اس پر ایک اعتراض بھی ہے، لیکن اب وقت نہیں. دعائے سماعت پڑھو. کیوں؟ یہ دعائے سماعت بھی امام زمانہ کی دعا، اور یہ دو دعائیں، دعائے افتتاح اور دعائے سماعت، وہ جو امام زمانہ نے اپنی غیبت میں اپنے اس نائب کے ذریعے دی ہے جس نائب کے ذریعے جو چیز ملے وہ بالکل اتھینٹک ہوتی ہے. امام زمانہ کی دو غیبت ہے نا، غیبت صغریٰ اور کبریٰ. غیبت کبریٰ میں اگر کوئی چیز آپ کو کہیں سے ملے وہ اتھینٹک نہیں، چاہے، میرے جملے میں توجہ دیجیے گا، چاہے وہ بڑے سے بڑے مرجع کی طرف سے کیوں نہ آئے. کبھی آئے گی نہیں، مرجع کبھی ایسی بات کہے گا نہیں، لیکن اگر ایک بڑے سے بڑا مرجع بھی کہے کہ جی وہی میری امام سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ چیز کا حکم دیا یا اس چیز کی وضاحت کی، اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں. ہاں اگر اچھی چیزیں پڑھیں آپ، لیکن جو پہلے چار نائب تھے غیبت صغریٰ کے، جن کا امام سے روزانہ نہیں، مثلا براہ راست رابطہ تھا، کنفرم، بلکہ وہ نائب بنائی اسی لیے گئے تھے کہ عام لوگوں اور میرے درمیان یہ نائب رہے، ان کے ذریعے جو چیز آئے وہ امام کی طرف سے.
وہ 4 جو نائب ہیں وہ کوئی بہت بڑے عالم مرجع نہیں تھے، کیونکہ ہمیں ان سے علم لینا ہی نہیں. ہمیں علم لینا ہے آج کے مراجع سے، ان سے نہیں لینا. ان کا تو کام کیا ہے، ہمیں جو امام سے پوچھنا ہے ہم ان کو دیتے ہیں، امام ان سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ، ہماری حاجت، ہمارا سوال، ہمارا خمس لے لیتے ہیں، اور انہیں جو انسٹرکشن دینا ہے وہ اپنے نائب کو دیتے ہیں، وہ امت تک پہنچاتے ہیں. تو وہ جو ہیں بحیثیت عالم نائب نہیں، واسطہ ہیں ہمارے اور ان کے. اس میں جو دوسرے وہ بہت اہم، محمد ابن عثمان ابن سعید آوازی، بہت سارے ان کے حالات و واقعات ہیں. ان کے ذریعے امام زمانہ نے 2 دعائیں ہم کو دی. ایک دعا افتتاح ہے، پورے رمضان میں پڑھو، اور دوسری دعائیں سماعت ہے، ہر جمعے کی سہ پہر کو پڑھو. کیوں؟ جمعے کی سہ پہر جو ختم ہو گئی، اس وقت میں مجلس پڑھ رہا ہوں امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں، جہاں مغرب کا ٹائم ہوئے بھی 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں ایسے لوگ سن رہے ہوں کہ جہاں بھی سہ پہر ہو. جمعے کی سہ پہر یعنی عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت، بہت خطرناک وقت. کون سا جمعہ؟ جس جمعے کو امام آئیں گے، کیونکہ صبح کے وقت جبرائیل کی آواز آئے گی کہ امام ظاہر ہو گئے ان کے بیعت کے لیے یا ان کی فوج کو جوائن کرنے کے لیے مکے آؤ. اور سہ پہر کو شیطان کی آواز آئے گی کہ تمہارا امام اس وقت بیت المقدس کے علاقے میں پہنچا ہے، جہاں پہ ایک دشمن اسلام بہت سارے وہ سفیانی وغیرہ کے حالات. اور یہ وہ جو دوسرا اعلان ہوگا، اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کا طریقہ، اس کی ورڈنگ، اس کا اسٹائل بالکل وہ ہوگا جو صبح جبرائیل کا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جبرائیل اعلان کرے کہ میں جبرائیل یہ بتاتا ہوں، شام کو شیطان کہے میں شیطان یہ بتاتا ہوں. نہیں، وہ جبرائیل بن کے یہ کہے گا. اب مومن جو ہے بہت بڑا فتنہ، یہ دوسری آواز کنفیوز ہو کے رہ جائے گا کہ اس نے یہ سنا ہے کہ امام ظہور کے بعد سفیانی کا خاتمہ کرنے اس علاقے میں جائیں گے. تو سہ پہر ہو گئی ہے، یہ اعلان تو ٹھیک لگ رہا ہے، امام تو چل پڑے ہوں گے مکے سے، کیونکہ جب امام آئیں گے وہ وقت بڑا نازک وقت ہوگا، اس میں منٹ کا حساب کرنا ہے کہ دشمن اسلام کہیں یہاں تک نہ پہنچ جائے. تو اب مومن کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ امام آئے کہ نہیں ہے، پریشانی ہے کہ میں یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں، اور جو وہاں گیا تو گیا. پھر دعائے سماعت کا جو بڑا فائدہ زمانے کے امام نے بتایا کہ یہ دعا پڑھنے والا اس وقت جمعے کی سہ پہر کے وقت شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے یا اس چالاکی سے یا اس مکاری سے بچ جائے. یہ دعائے سماعت کا فائدہ ہے کہ آپ کے ایمان کو سبز چالے گا. چند گھنٹے دیر سے پہنچے مگر امام کے لشکر میں پہنچے نا، یہ کامیابی. اور اگر کسی اور کے لشکر میں پہنچ گئے، اس سے بڑا نقصان کیا. تو یہ جمعے کا دن، صبح، دوپہر، سہ پہر، پورا دن ہمیں امام کے لیے اس طرح سے تیار کرایا گیا ہے. اور اس میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، صرف ایک جملہ، باقی باتیں کل ہوں گی، کچھ باتیں آج رہ گئی ہیں، لیکن کچھ انٹرسٹنگ باتیں رہ گئی ہیں. وہ ذرا میں دعا کی طرف چلا گیا تھا، اور وہ صرف ایک جملہ یہ کہ یہ چیز پہلے اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی. ہاں روایتوں میں ہے، معلوم تھا ہم کو، سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن آج کل دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا، 2 چیزیں. یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں، لیکن مجھ جیسا ان چیزوں سے دور آدمی، آئی ٹی وائی ٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں، مجھ جیسا آدمی بھی یہ 2 چیزیں جانتا. تو آئی ٹی کے جو ایکسپرٹ ہیں یہ بچے. 2 چیزیں. نمبر 1، آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ چھوٹے سے لے کے بڑے ملکوں تک فیک نیوز. یہ فیک نیوز ہوگی جو شیطان شام کو پھیلائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ فیک نیوز دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے نظام کو ہلا کے رکھ دیا. ایک تو اسی مہینے کا واقعہ ہے فیک نیوز کا، ایسا ملک جہاں سوچ نہیں سکتے تھے آپ، فیک نیوز. اور دوسری آرٹیفیشل انٹیلیجنس، AI، جس کے اندر انداز، آواز، لہجہ، طریقہ، اسٹائل، ورڈنگ سب اصل آدمی کا ہوتا ہے. اب یہ جو روایتوں میں آیا کہ شیطان بالکل اس انداز سے بولے گا جیسے جبرائیل بولتا ہے. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں، میں تو بہت تھوڑا سا جانتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر آپ بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے خطیب، بڑے سے بڑے مرجع کی بھی کاپی بنا سکتے ہیں، اور انداز بالکل ایسا ہوگا. بلکہ شاید آپ کے علم میں بھی ہو. ختم بات. اب میں اس بات کو میں آگے نہیں بڑھا رہا، صرف اپنی معلومات کے لیے ایک چیز آپ سے پوچھ بھی رہا ہوں، شاید آپ کے علم میں بھی ہو
کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اصل کی اتنی ٹرو کاپی کرتی ہے کہ فرق بھی نہیں کر سکتا، شاید اصل آدمی بھی فرق نہ کر سکے. ابھی تو یہ ترقی کرے گی نا، ابھی تو اسٹارٹ ہے. خالی لوگوں نے قرآن اور نہج البلاغہ کے لیے بھی ٹرائی کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے. قرآن جیسا ہے قرآن بنایا جائے، نہج البلاغہ جیسی نہج البلاغہ. یہ کام ہو رہا. اب جس نے یہ مثلا قرآن جیسا قرآن یہ چیک کرنے کے لیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا اتنی طاقت ہے کہ ایسی کسی کی نقل کر سکے، کوشش کی، فی الحال ناکامی ہوئی. لیکن جس طرح سے یہ ترقی کر رہی ہے ٹیکنالوجی، تو کیا اگر قرآن جیسا قرآن اس کے ذریعے بن سکتا؟ اسے ساری دنیا میں تہلکہ مچایا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے. اور اگر نہج البلاغہ اس کے ذریعے سے بنانے کی کوشش شروع کی گئی، ابھی ناکامی ہوئی، لیکن یہ مکمل ناکامی نہیں، کام جاری. تو کیا اس کے ذریعے سے جھوٹا امام زمانہ نہیں بنایا جا سکتا؟ یہی وہ چیزیں ہیں جو روایتوں میں 1200 1300 1400 سال پہلے بتائی گئی. اس وقت ہم اسے کہانی کے طور پہ پڑھتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسا جادو بازی چمتکار ہوگا. اب تو یہ بالکل وہ ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں. میں ایک جملہ کھل کے کہنا نہیں چاہتا. یہاں سے پہلے میں ایسی جگہ سے مجلسیں پڑھ کے آ رہا تھا جو مرکز ہے اس وقت IT کا. کسی نے آفر کی مولانا آپ جیسی مجلس سے سنائیں آپ کو، بالکل آپ کو لگے گا کہ آپ خود پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا وہ نہیں کیجیے گا کہ آپ کسی اور کی مجلس لا کے اس میں لفظ قبر شامل کر دیں. قبر کا لفظ آ گیا تو صادق حسن صاحب ہی ہوں گے، اور تو کون ہوگا قبر والا؟ نہیں. اس نے کہا نہیں، یہ ہو گیا. اور یہ دھوکہ آج کل ٹیکنالوجی، میڈیا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ابھی دیکھیے کتنا غضب اٹھائے گی. فائدے بھی اس کے بہت ہیں، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں جب قرآن اور نہج البلاغہ کے ذریعے سے کام شروع ہو گیا تو میرے ذہن میں تو فوراً امام زمانہ آ گئے کہ اس طرح سے کاپی بنائی جا سکتی ہے. اور آپ کو اگر امام کے بارے میں پراپر انفارمیشن نہیں ہوئی، بھئی آپ کیسے چیک کریں گے کہ آنے والے واقعہ امام ہیں کہ نہیں؟ عقیدت اپنی جگہ، عقیدہ اپنی جگہ، لیکن کوئی طریقہ ہوگا نا. اگر یہ آپ کے پاس معلومات نہیں ہے تو آپ نہیں، مگر بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جائیں. جیسے کوفے والوں کے پاس یہ تو علم تھا کہ امام آنے والے ہیں، یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ آنے والا امام کس انداز سے آئے گا. کوفے والوں کو کیسے پتا تھا کہ امام آنے والے؟ جب مسلم ابن عقیل نے آقا حسین کو یہ اطلاع کر دی. مولا کوفہ تیار ہے، 40,000 آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال، عزت، جان، اولاد آپ کے حکم پہ قربان کریں گے. آپ تو عرب دنیا میں رہتے، بے کے معنی بیچنا، اپنے آپ کو بیچ دیا آپ کے ہاتھوں میں. تیار ہو گئے تو آقا نے کہا کہ میں آ رہا ہوں کوفے کی طرف. اور کوفے والوں کو ایک خبر مل گئی مسلم ابن عقیل سے کہ آ رہے ہیں حسین. لیکن بس ان کے پاس خالی جوش تھا، معلومات نہیں تھی. یعنی معلومات کا مطلب یہ کہ یہ تو علم تھا، نیوز تھی کہ امام آ رہے ہیں. یہ نہیں پتا تھا کہ کیسے پہچانیں گے کہ امام ہے کہ نہیں. تو کیا ہوا؟ آیا تو ابن زیاد نا، چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، کیونکہ یہ عربوں کا ایک عام طریقہ ہے کہ جب صحرا سے گزرتے ہیں تو ریت سے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ہر آدمی، مرد ہو کہ عورت، خالی عورتوں کو حجاب نہیں ہے، مرد بھی چہرے کو چھپا لیتے ہیں، چہرہ چھپا کے آیا. اور وہاں روز انتظار ہو رہا ہے کوفے کے دروازے پر کہ آقا حسین آنے والے. اور جب ابن زیاد آیا سمجھے آقا حسین آ گئے. جذبہ ہے. اب لفظ عقیدہ میں غلط استعمال کر رہا ہوں لیکن وقت بھی نہیں ہے اور بات سمجھانا. عقیدہ بھی ہے کہ امام آنے والے، جذبہ بھی ہے، پہچان کا طریقہ نہیں پتا. چنانچہ جیسے ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھا، سارے مرد، ساری عورتیں، سارے بچے گھروں سے نکل آئے. 40,000 نے بیعت کی ہے نا، وہ گھروں سے نکل آئے کہ ہماری خواہش، ہماری درخواست، ہمارے خط قبول کر کے حسین آ گئے، حسین آ گئے، حسین آ گئے. اور ابن زیاد نقاب کے پیچھے سے سب کی باتیں سن رہا ہے اور ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے. اس کا تو مسئلہ حل ہو گیا نا. وہی سوچتا ہوا آیا تھا میں کوفے میں جا رہا ہوں، کیسے پہچانوں گا کہ یہاں حسین کے بہت زیادہ چاہنے والے کون ہیں
اور حسین کے استقبال میں آگے آگے کون لوگ ہیں کیسے میں پہچانوں گا؟ یہاں تو جیسے ہی قدم رکھا وہ پورا مجمع سامنے آ گیا، ایک ایک چہرے کو دیکھتا جا رہا، اچھا یہ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا ہے، وہ بہت بڑھ بڑھ کے نعرے لگا رہا۔ محل میں جانے سے پہلے ہی اس کو سب کے بارے میں پتا چلے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پورے کربلا کے واقعے میں لوگوں کے سامنے حسین نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ ہاں، اب جیسے شب عاشور ننھی سکینہ کے لیے مثلا ایک کنواں کھودا گیا، مگر کون تھا دیکھنے والا؟ حسین تھے اور سکینہ تھی، بس لوگوں کے سامنے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ اور معجزہ دکھایا تو بازار کوفہ میں دکھایا۔ یہ وہ کوفے والے ہیں جو امام زمانہ، اس وقت کا امام زمانہ حسین ہے نا، جو امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کوفے والے، اتنے جوشیلے ہیں۔ اور اب دیکھیے کیا ہوا، معلومات نہ ہونے کے نتیجے میں یہ کوفے والے بدلے تو کیسا بدلے؟ پورے واقعہ کربلا میں لوگوں کے سامنے کے سب نے، سب سے مطلب مرد، عورتیں، بچے، سب نے معجزہ دیکھا ہو، وہ صرف بازار کوفہ تھا۔ مولا ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ یہ کربلا کا جہاد تو آپ کو معجزے سے نہیں جیتنا، تو معجزہ کیوں دکھایا؟ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ اللہ نے مجھے ایک معجزے کی اجازت دی کہ حسین تمہیں اختیار ہے، کوئی ایک معجزہ دکھا سکتے ہو، تو مولا بازار کوفہ نہیں تھا معجزے کی جگہ، معجزے کی جگہ تھی جب برچی کا پھل اکبر کے کلیجے میں اتر رہا تھا۔ مولا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی نا، تو معجزے کی جگہ تھی جب مشق سکینہ میں ہرملہ کا تیر لگ رہا تھا۔ مولا اگر ایک معجزے کی اجازت تھی نا، تو اس وقت یہ دکھاتے جب ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے، دونوں کے درمیان حسن کا 13 سال کا گلبدن قاسم زندہ تھا۔ دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف چلی گئیں، بائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی۔ اور اگر مولا ایک معجزے کی اجازت تھی تو اور کسی موقع پہ دکھاتے نہ دکھاتے، لیکن جب رباب کے ششماہ اصغر کے گلے میں 3 بھال کا وہ تیر لگتا ہے جو خون نکلا تو آسمان بھی کانپ اٹھا اور زمین بھی تھرا اٹھا، لیکن مولانا وہاں معجزہ نہ وہاں معجزہ نہ وہاں معجزہ دکھایا تو بازار کوفہ میں، جبکہ یہاں تو بظاہر کوئی ایسا بڑا واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ حسین نے کہا جسے تو کہہ رہا ہے، میری نگاہ میں یہ سارے جو مصائب تھے، اکبر سے بڑا، اصغر سے بڑا، عباس سے بڑا، قاسم سے بڑا میرا امتحان بازار کوفہ میں تھا۔ مولا وہ کیا امتحان تھا؟ کہا میں نو کے نیزہ پر ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے اہل حرم بلوہ عام میں اور نامحرموں کے درمیان ہیں۔ حسین جیسا صابر برداشت نہ کر سکا، اور ایک مرتبہ اس لیے تلاوت قرآن شروع کر دی تاکہ مجمع کی توجہ سیدانیوں سے ہٹ کر اس معجزے کی طرف ہو جائے۔ وہ حسین تھے، نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر کے نامحرموں کی توجہ ہٹائی، اور ایک اور تھا جو یہ بھی برداشت نہ کر سکا۔ 11 محرم کا قافلہ چلا، عمر سعد نے کہا کہ شہیدوں کے کٹے سر نو کے نیزہ پہ بلند کیے جائیں، مگر ایک سر ہے جسے جتنی بار نیزے پہ بلند کیا گیا، نو کے نیزہ سے وہ زمین کربلا پہ گرا۔ ابن زیاد کو عمر سعد کو جلدی ہے ابن زیاد کے دربار میں جانے کی، آخر کہا کہ خولی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس کٹے ہوئے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لو۔ اور اب جو یہ قافلہ، یہ جو لشکر چلا یزید کا، جب خولی کا گھوڑا اپنی گردن کو جھکا کے چلتا تھا، یہ کٹا سر زمین سے ٹکراتے جاتا تھا۔ بعد واقعہ کربلا کسی نے مدینے میں پوچھا، مولا سجاد یہ کٹا ہوا سر کس کا تھا؟ سجاد نے سر جھکا کے کہا یہ میرے چچا ابو الفضل العباس کا۔ راوی نے ہاتھ جوڑے، مولا اگر گستاخی نہ ہو تو اتنا بتا دیجئے کہ عباس کا سر نو کے نیزہ پر رکا کیوں نہیں؟ ہائے میرا مولا سجاد، کہا تو نے سوال نہیں کیا، میرے کلیجے میں برچھی ماری۔ تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند تھا، جس نے کبھی گھر کے صحن میں اپنی بہنوں کو کھلے سر نہ دیکھا،
وہ نو کے نیزہ سے یہ منظر کیسے دیکھتا کہ بازار کوفہ اور شام ہے، زینب و کلثوم ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، بلوہ عام ہے اور سب کی نگاہیں زینب کے کھلے سر۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا، اس مجلس میں جو گریہ کرنے والے مومنین اور مومنات ہیں یا گریہ کرنے والوں جیسی شکل بنانے والے مومنین و مومنات ہیں، اس گریہ کے طفیل غم حسین کے سوا انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ اس گریہ کے تصدق میں ان کی تمام دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔